مسافر قسط نمبر 4۔ قدرے توقف کے بعد شاہ جی نے اپنی مخصوص بھرائی ہوئی آواز میں کہا، شادی دو انسانوں کا پوری ہم آہنگی کے ساتھ بقیہ زندگی مشترکہ طور پر گزارنے کے عہد کا نام ہے۔ اس میں دکھاوے اور زمانے کو اپنی امارت دکھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ معاشرے کی رگوں میں سرایت شدہ عدم مساوات کو آشکار کرنے کی ضرورت تو نہیں دکھائی دیتی، پھر نہ جانے کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں۔ بنیادی ضرورت اس امر کی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے اس نئے تعلق کے پس منظر میں دونوں کی کامل رضامندی شامل ہو۔ اس پر توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ غیر ضروری معاملات کو خوشی کا ذریعہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں شادی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ڈاکٹر شاہ جی کی دانش بھری باتیں اچھی لگتی تھیں۔ وہ مذہبی، سماجی یا معاشرتی کسی بھی موضوع پر پردیانتداری اور غیر جانبداری سے بات کرتا تھا، لگی ریبتی رکھنے کا قائل نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہونے والی عالمانہ نشستوں، اس سے لے کر پڑھی جانے والی کتابوں اور میری ذہانت نے میرے ذہن میں بے شمار معلومات اکٹھی کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں محض گریجویٹ ہونے کے باوجود اپنی گفتگو کی سلاست اور روانی سے کسی طور بھی ماسٹر سے کم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنے مخصوص گھمبیر لہجے میں کہا، شہریار، دنیا میں دو ہی خاندان آباد ہیں، ایک انسان، دوسرا انسان کا دشمن۔ انسان کے دشمن کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان نفرت، ناانصافی اور عدم توازن کے بیج بوتا رہے۔ چونکہ اس خاندان کے افراد کے پاس لفاظی، بہروپ سازی اور جھوٹے دلائل کی اجلی شکلیں موجود ہیں، اس لیے یہ اپنے مذموم مقاصد میں ہمیشہ کامیاب رہا ہے۔ انسان بھولا بھالا اور سادہ لو رہا، جس کی وجہ سے انارکی، انتشار اور خون کے بے دریغ بہاؤ نے اسے کبھی بھی آسودہ نہیں رہنے دیا۔ شادی کے موقع پر خوشی منانے کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جتنی رقم عیاشیوں اور رسموں کی نام نہاد ادائیگی میں خرچ کی جاتی ہے، اس کے برابر یا اس سے نصف معاشرے کے غریبوں اور بیچاروں میں بانٹ دی جائے۔ جو جتنے زیادہ رقم بانٹے اتنا زیادہ امیر اور معزز کہلائے۔ مگر انسانوں کا دشمن قبیلہ یہ نہیں چاہتا، کیونکہ اگر عمرہ ایسا کرنے لگ جائیں تو غریبوں کے پاس ان سے نفرت کا کوئی جواز نہیں رہے گا اور معاشرہ مطمئن اور آسودہ ہو جائے گا۔ چند لمحے لمبی لمبی سانس سے لی، پھر سلسلہ کلام جوڑا۔ بریام خان، جس نے میرے اندازے کے مطابق لاکھوں روپے شادی پر ضائع کر دیے، مگر اسے نہیں سوچا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ وہ گاؤں کے کسی غریب کے گھر کی لڑکی کی رخصتی کا بھی اہتمام کر دیتا تو کیا بھوکا ہو جاتا۔ اپنی بیٹی کے جہیز میں ایک غریب خاندان کی مخلصانہ دعائیں بھی شامل کر دیتا جو اسے سدا خوشحال رکھتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ مگر انسانوں کے دشمن قبیلے نے انسانوں کی سوچ اور عمل کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ میں بڑی توجہ اور انہماک سے ڈاکٹر شاہ جی کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ دھیمی اور گھمبیر لہجے میں بڑی تلخ اور شفاف باتیں روانی میں کر جاتا تھا۔ مجھے متوجہ پا کر بولا، تمہیں یاد ہوگا جب شیر کسائی کی بہن کا ہاتھ چارہ کاٹنے والی مشین میں آ کر کٹ گیا تھا، اس کا شوہر اسے اسپتال لے آیا تھا، یاد ہے نا؟ تب اسپتال میں روایتی دعائیں موجود تھیں، مگر وہ دعائیں موجود نہیں تھیں جن کی ضرورت تھی۔ شیرے کی بہن کی معاشی حالت ایسی تھی کہ وہ ایک وقت کی دوا بھی نہیں خرید سکتی تھی۔ مجھے ترس آیا۔ میں نے اپنے ڈسپینسر کو بھیج کر 3 دنوں کی دوا اپنی گرہ سے منگوا لی، کیونکہ ان دنوں اسپتال میں لوکل پرچیزنگ کی صورت موجود نہیں تھی۔ دوا کا استعمال 1 ماہ کے لیے ناگزیر تھا۔ میرے کہنے پر شیرے کا بہنوں اپنی بیوی کو لے کر ریام خان سمیت نورپور کے سبھی خانوں کے گھروں میں گیا تھا۔ 2-4 ہزار کی بات تھی، لاکھوں کا معاملہ نہیں تھا، اور فاطمہ نے اپنی تمام عمر ان لوگوں کی خوشامد کرنے، ان کے گھروں کے کام کاج کرنے میں گزاری تھی۔ کیا تھا کہ 4 ٹکے اس کی خدمت کا افزانہ سمجھ کر دے دیے جاتے، کسی نے نہیں دیے۔ اس کا زخم خراب ہو گیا اور اسے DHQ میں داخل کرانا پڑا۔ جب میں فاطمہ کو لے کر مظفر گڑھ کے اسپتال کی روانہ ہوا تو میرے اور فاطمہ کے علاوہ ساتھ چلنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ریام خان کی بیٹی کی رخصتی پر مجھے کیا خوشی ہو، فاطمہ اس کے خاندان کو کیا مسرت ہو، مگر یقیناً وہی فاطمہ اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ ریام خان کے زنان خانے میں پھر کی طرف پھدکتی دکھائی دیتی ہوگی۔ ایسا ہی ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا لہجہ بھرا گیا تھا، بات کرتے کرتے نڈھال سا ہو گیا تھا۔ وہ گاہے بگاہے مجھے انسانوں کے بیچ میں پلنے والی بے عنوان نفرت اور عدم تعاون پر مبنی سوچوں کے بارے میں متعلقہ واقعہ سناتا رہتا تھا اور اپنے آپ میں کڑتا رہتا تھا۔ پورے گاؤں میں اس کا میں ہی سامع تھا اور 12 تجربے سے ثابت ہوا تھا کہ میں بہت اچھا سامع تھا۔ اس نے موضوع بدل دیا۔ کافی دنوں سے خالد محمود دکھائی نہیں دے رہا، کہیں گیا ہوا ہے۔ وہ کئی دن ریام خان کے ادارے پر شادی کے کام کاج میں مصروف رہا ہے۔ میں نے بتایا، حیات خان کی ویگن چلا رہا ہے۔ جی، اچھی دہاڑی بن جاتی ہے اس کی۔ وہ اگر ویگن چلانے کے بجائے اپنے باپ کے کام کاج کو سنبھالے تو کہیں زیادہ بچت متوقع ہے۔ میں نے بلا وجہ ہنس کر کہا، اسے اپنے باپ دادا کے کام سے نفرت ہے، اس کی احمقانہ سوچ پر تعجب ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، کسی کی نوکری سے اپنا کاروبار بہرحال بہتر ہوتا ہے۔ میں نے کندھے اچکائے، خاموش رہا، پھر بولا،
آپ شادی میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ میں ایسی محفلوں سے کتراتا ہوں۔ کیوں؟ میرے منہ سے بے اختیار برآمد ہوا۔ اس نے کچھ کہنے کے منہ کھولا مگر کچھ نہ کہہ پایا۔ کوٹھی کے مرکزی دروازے پر اچانک شور بپا ہو گیا۔ شور میں نسوانی آواز نمایاں تھی۔ ہم دونوں بھی معاملے کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ فاطمہ، جس کا تذکرہ ہمارے درمیان کچھ دیر پہلے چلا تھا، دوپٹے سے بے نیاز بھاگتی ہوئی سین میں گھس آئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ پھولی ہوئی سانس میں بدقت تمام بولی، ڈاکٹر جی، وہ حویلی میں چلو، وہ بیمار ہو گئی ہے۔ کس حویلی میں؟ کون بیمار ہے؟ ذرا دم لے کر بتاؤ تو کچھ سمجھ آئے۔ ڈاکٹر شاہ جی نے نامانوس کوفت زدگی کے عالم میں کہا۔ میں چارپائی سے اتر کر اس کے قریب ہو کر بولا، کون بیمار ہوا ہے ماسی فاطمہ؟ وہ ایک ذرا تھم گئی، گرد میں دوپٹے کی موجودگی کو بھانپا اور نہ پا کر شرمسار سی ہوگی بولی، خان صاحب دی میزبان بیمار تھی گئی ہے، بیٹے بڑا سخت مرور اٹھے، بیچاری دوری ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر جی فوراً میرے ساتھ چلو، خان صاحب بڑے پریشان ہیں۔ کون خان صاحب؟ ڈاکٹر شاہ جی کے تیور بدل گئے۔ اپنے خان صاحب ریام خان، بلوچ نگر سے شادی پر ان کے میزبان آئے ہوئے تھے، ان کی بچی۔ ڈاکٹر شاہ جی نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور تلخ لہجے میں بولا، تم منہ اٹھا کر میرے پاس دوڑی چلی آئی ہو، جاؤ اپنے خان صاحب سے کہو کہ مریضہ کو گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے آئے۔ آپ اگر جو میں نے کہا اس پر عمل کرو، جاؤ اور مریضہ کو یہاں لے آؤ۔ ڈاکٹر شاہ جی نے نیم بر انگیختہ لہجے میں کہا اور منہ پھیر لیا۔ فاطمہ الٹے قدموں دوڑتی ہوئی کوٹھی سے نکل گئی۔ ایسے میں پتا چلا کہ اس کے ساتھ چند عورتیں اور بھی آئی تھیں جو دروازے پر ہی ٹھہر گئی تھیں۔ میں نے شکوہ کناں انداز میں ڈاکٹر شاہ جی سے کہا، شاہ جی اگر 2 پل کے لیے بریام خان کی حویلی پر چلے جاتے تو کچھ بگڑنے والا تو نہ تھا۔ اس نے ایک نگاہ عجب مجھ پر ڈالی، کو سوچا، پھر استہزائی انداز میں مسکرا کر کہا، شہریار، دنیا ایسی ہی ہے۔ میں اگر اپنے پیروں پر چل کر کسی مریض کے پاس جاؤں تو میرا کچھ نہیں جائے گا، مگر میں صرف اور صرف غریب اور بے کس لوگوں کو اپنی توانائی خرچ کرتا ہوں، خصوصاً وہ جن کے پاس مریض کو اسپتال لانے کے لیے سواری کا انتظام نہیں ہوتا۔ ریام خان کے پاس کار ہے، وہ چاہتا تو فاطمہ کے ساتھ یہاں پہنچنے سے پہلے مریضہ کو یہاں تک لا سکتا تھا، مگر وہ محض اپنی بڑائی کو حیثیت دینے اور نورپور والوں کو یہ سمجھانے کے لیے مجھے بلا رہا ہے کہ وہ مجھے بلانے پر قدرت رکھتا ہے۔ شاہ جی، آپ کے نہ جانے سے مریضہ کو نقصان پہنچ رہا ہے، نہ کہ ریام خان کو۔ میں اپنے موقع پر بزید رہا۔ وہ بولا، چھوڑو اس تذکرے کو، تم نے فاطمہ کے رویے پر غور کیا؟ میں نے کہا، ہاں، وہ بیچاری سخت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی، اسے بات کرنی بھی مشکل ہو رہی تھی۔ ہاں، مگر وہ پریشان کس کے لیے تھی؟ ان لوگوں کی اولاد کے لیے جنہوں نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر نخوت سے منہ پھیر لیا تھا۔ زخم خراب ہو گیا، بدبو آنے لگی تو اس نے اپنی حویلی کے دروازے بند کر لیے اور اپنے بچوں کو اس کے گھر جانے سے منع کر دیا تھا۔ انہی لوگوں کے لیے وہ ننگے پاؤں ننگے سر دوڑی چلی آئی۔ شہریار، یہی خامی معاشرے کے سدھار میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جھٹلانے اور ٹھکرانے والے کو ٹھکرایا جائے، بے عزت کرنے والے کو بے عزت کیا جائے تو وہ اپنے اوقات میں لوٹ آتا ہے۔ ٹھوکروں کی زد میں رہ کر بھی خوش آمدید کی جائیں، جھوٹی سچی تعریفیں کی جائیں تو انسانی مقام سے پھسل کر پھر رونت کی پستی میں لڑکنے لگتا ہے۔ مجھے بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ کون بیمار ہوا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر شاہ جی کی بات سنی، کچھ اتفاق ہوا، کچھ اختلاف بھی رہا، مگر میں شاید اس وقت اس بحث کا متحمل نہیں تھا۔ بولا، میں میڈیکل کٹ لے آؤں؟ کٹ ہسپتال کی مرکزی عمارت میں ڈاکٹر شاہ جی کے دفتر میں پڑی رہتی تھی۔ ڈیوٹی کے اوقات کے بعد ضرورت پڑنے پر میں مکفل ہسپتال کھول کر اسے اٹھا لایا کرتا تھا۔ میری عدم موجودگی میں یہ کام ہسپتال کے چوکیدار سر انجام دیتا تھا۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلا کر اجازت دی اور میں چابیاں اٹھا کر کوٹھی سے نکل آیا۔ میں کٹ نکال کر ہسپتال کی سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا کہ کھلا مین گیٹ عبور کر کے ریام خان کی کار ہسپتال کے احاطے میں داخل ہوئی۔ میرے قریب پہنچ کر کار کی عقبی کھڑکی سے ریام خان نے جھانک کر دبک لہجے میں کہا، اوئے شہرے، ڈاکٹر کتھا ہے؟ میں نے کوارٹر کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی کوٹھی پر ہیں۔ اس نے ہوں کہہ کر سر اندر کر لیا اور کار بائیں طرف موڑ کر کوٹھی کی طرف تیز رفتاری سے بڑھ گئی۔ مجھے ریام خان کے چہرے پر خفگی کے آثار متلاشی دکھائی دیے تھے، اس لیے میں سمجھ گیا کہ ڈاکٹر شاہ جی کی خیر نہیں۔ اس نے ریام خان کی حکم عدولی کی تھی اور اب اسے اپنے اس ناعاقبت اندیش رویے کی سزا بھگتنا تھی۔ میں تقریباً دوڑتا ہوا کار کے پیچھے پیچھے کوٹھی کے دروازے تک پہنچا۔ ریام خان کار سے اتر کر مجھ سے مخاطب ہوا، اندر ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا وہ اکیلا ہی رہتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں خان جی، آپ اندر چلے جائیں۔ میں دروازہ عبور کر کے کھلے صحن میں آ گیا۔ ڈاکٹر شاہ جی کو چارپائی پر بدستور مطالعے میں غرق پایا۔ میں نے گلا کھنگار کر اسے متوجہ کیا۔ شاہ جی، خان جی آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ایسے وقت میں ریام خان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ہمارے قریب پہنچ گیا۔ خشمگی آنکھوں سے ڈاکٹر شاہ جی کو گھورتے ہوئے اکھڑ لہجے میں بولا، فاطمہ قصائن تمہیں بلانے کے لیے آئی تھی۔ ڈاکٹر شاہ جی نے کتاب بند کر دی، چارپائی پر سیدھا ہو کر بیٹھ کر قدرے لاپرواہی سے بولا، ہاں آئی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ مریضہ کو یہاں لے آؤ، مریضہ کے بجائے آپ تشریف لے آئے۔ خوش آمدید، میں نے تمہیں کسی دعوت پر نہیں
مریضہ کو دیکھنے اور اس کا علاج کرنے کے لیے بلاوا بھیجا تھا۔ چلو میرے ساتھ اور بچی کو دیکھو، اس کے پیٹ میں سخت درد ہو رہا ہے۔ ریام خان کے لہجے کا اشتعال برابر متضاد ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے کہا، چلیں ڈاکٹر شاہ جی، چند منٹوں کی تو بات ہے۔ شاہ جی نے ایک نگاہ سرزنش مجھے دیکھا، پھر وہ ریام خان کو مخاطب کر کے بولا، اپنا لہجہ درست کریں، میں آپ لوگوں کا ملازم نہیں ہوں اور نہ ہی کسی کا روب و دبدبہ برداشت کرتا ہوں۔ آپ جس گاڑی میں آئے ہیں اس گاڑی کی ایک سیٹ پر مریضہ کو بٹھا کر لایا جا سکتا تھا۔ آپ براہ کرم جائیں اور اسے یہاں لے کر آئیں، یا آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ہاں، اگر کبھی خدا نخواستہ ایمرجنسی ہوئی تو آپ کو لینے کے لیے آنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ شاہ جی کے لہجے میں غیر معمولی ٹھہراؤ تھا۔ کیا مطلب؟ کیا تم میرے ساتھ نہیں چل رہے؟ ریام خان نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، یقیناً نہیں۔ وقت ضائع مت کرو اور مریضہ کو یہاں لے آئیں، یہ ہسپتال ہے، یہ ضرورت کی تمام دوائیں اور آلات موجود ہیں، وہاں کچھ بھی دستیاب نہیں ہے۔ ریام خان ایسے جواب کا عادی نہیں تھا۔ اس کی صورت چند لمحوں میں بگڑ کر رہ گئی۔ قدم بڑھایا، آنکھیں دکھائی، دانت پیس کر بولا، تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ مجھے ایسی کوئی مجبوری لاحق نہیں ہے خان صاحب۔ شاہ جی کا لہجہ بدستور لاپرواہی سے پور تھا۔ میں ایسی صورتحال میں پہلی مرتبہ اس کا شخصی استحکام ملاحظہ کر رہا تھا جو میرے لیے باعث حیرت تھا۔ این ممکن تھا کہ وہ ریام خان اپنے سرشت کے مطابق ڈاکٹر شاہ جی پر حملہ آور ہو جاتا، مگر خیرگزری کی کوٹھی کے دروازے میں جھانک کر ڈرائیور نے بآواز بلند کہا، خان جی، چھوٹا خان بی بی کو اپنی کار میں لے آیا ہے، کیا اسے اندر بلا لوں؟ ریام خان مشتعل سانپ کی طرف پھنکار کر پلٹا، چیخا۔ میں ڈاکٹر کو لے کر حویلی میں آ ہی رہا تھا۔ تم لوگوں نے کیوں بہمان بی بی کو تکلیف دی؟ میں نے ڈاکٹر شاہ جی کے لبوں پر مخصوص زہریلی مسکراہٹ تیر گئی۔ میں نے لمبی سانس پھیپڑوں میں اتار کر میڈیکل کٹ چارپائی پر رکھ دی، ڈھکن کھول کر اس میں موجود آلات اور ادویات کو دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر شاہ جی کی میت نے مجھے ڈسپینسر بنا دیا تھا۔ پٹی کرنا، ٹیکہ لگانا اور چھوٹے موٹے امراض کی تشخیص و علاج پر مجھے قدرت حاصل ہو چکی تھی۔ مجھے علم تھا کہ پیٹ درد کی مریضہ کو سپاسفیڈ انجیکٹ کرنا ہوگی، اس لیے میں نے فوری طور پر مطلوبہ ایمپول توڑ کر سرنج میں بھر لیا۔ بہرام خان اور فاطمہ قصائن سہارا دیے بی بی کو اندر لے آئی۔ میں نے بی بی کو دیکھا تو میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئی۔ وہ اسما تھی جسے میں نے گزشتہ شب میں بالکل تندرست و چہکتے کودتے دیکھا تھا۔ اس کی حالت واقعی بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کے ساتھ آئے دوسرے افراد کوٹھی کے باہر رہ گئے، جبکہ ریام خان کا ڈرائیور بھی سر جھکائے کوٹھی سے نکل گیا۔ اب ریام خان، اس کا بیٹا فاطمہ قصائن، میں اور ڈاکٹر شاہ جی چارپائی پر لٹائی گئی اسما کے چہار اطراف میں کھڑے تھے۔ ریام خان نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا، اوے شہرے، تم بھی جا کر باہر ٹھہرو۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سرنج میڈیکل کٹ کے کھلے ڈھکنے پر رکھی اور سر جھکا کر جانے لگا۔ ایسے میں ڈاکٹر شاہ جی نے مجھے روک لیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، میری مدد کرو۔ میں رک گیا۔ چابی بھرے کھلونے کی طرح جس کی چابی اچانک ختم ہو گئی ہو، اس کے ہاتھ کے اشارے پر مریضہ کے قریب ہو گیا۔ وہ اسما سے کیس کی ہسٹری لے رہا تھا، کیا کھایا، کب کھایا اور درد کہاں محسوس ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں دانت بھینچ کر کراتے اور تڑپتی اسما کو دیکھ کے بلا وجہ بے چین ہو رہا تھا۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ وہ ریام خان بھی مضطرب تھا، بار بار دریافت کر رہا تھا، خطرے کی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر شاہ جی نے کوئی جواب دیے بغیر اپنے کام میں مشغول رہا۔ پیٹ کو ٹولتے ہوئے بولا، شہریار جی، شاہ جی، 4 cc سپاسفیڈ انجیکٹ ہر آئی وی پلیز۔ میں نے صبح سے سرنج اٹھائی۔ وہ ریام خان کے بیٹے بہرام خان کو مخصوص طریقے سے اسما کا بازو سختی سے پکڑایا اور کپڑا ہٹا کر انگلی کی مدد سے مریض کو ابھارنے کی کوشش کرنے لگا۔ میری یہ کوشش غیر ارادی اور نافہمیدہ تھی کیونکہ اسما کے بازو کی نیلگیں رگیں واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے سوئی پرک کی۔ ایسے وقت میں میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ نیم سراسیمگی کے عالم مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایک ثانیے کو ہماری نگاہیں چار ہوئیں، پھر میں اپنی توجہ انجیکٹ ہونے والی دوا کی طرف مبذول کر لی۔ ایک عجیب طرح کی نامانوس ہیجان خیز کیفیت مجھ پر اتر آئی تھی۔ ڈاکٹر شاہ جی نے مزید انجیکشن ملا کر ماسک میں لگانے کا حکم صادر کیا۔ میں تعمیل میں مشغول ہو گیا، مگر میرا ذہن گلاب کے پھول کی طرح نرم و ملائم بازو کے لمس پر اٹک کر رہ گیا۔ شاہ جی کو میں نے انگنت لڑکے اور عورتوں کے بازو میں ٹیکے لگائے تھے، مگر آج تک کسی کے لمس میں اتنی جاندار گرفت اور خطرناک تندی نہیں دیکھی تھی۔ دوسرے بازو کے اوپر والے حصے میں سوئی چبوتے میرے ہاتھوں میں واضح ارتعاش موجود تھا۔ ٹیکہ لگانے کے بعد ارادتاً زیادہ دیر تک شانے کو سہلاتا رہا، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ 10 منٹ کے دورانی میں اسما شانت ہو گئی۔ اس کے چہرے کی غیر معمولی سرخی کم ہوتی گئی اور اگلے 5-10 منٹ میں وہ چارپائی میں اٹھ گئی۔ ڈاکٹر شاہ جی نے پوچھا، جی بیٹا، کیا محسوس کرتی ہو؟ اس نے بے ساختہ پیٹ پر ہاتھ پھیرا، ہونٹوں کو زبان سے نم کے اور بولی، درد ہے تو صحیح مگر بہت کم ہے، چلو پھرو گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ کا نام لے کر چلو پھرو، اپنے ڈاکٹر انکل کے سرکاری گھر کا وزٹ کرو۔ شاہ جی کے چہرے پر کبھی کبھار دکھائی دینے والی معصوم سی مسکراہٹ دمکنے لگی۔ انکل، پہلے کبھی اتنی شدت کا درد نہیں ہوا تھا۔ پریشانی کی بات نہیں ہے بیٹا،
کھانے پینے میں بے ضابطگی اور کھانے کے اوقات میں تبدیلی کی وجہ سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ دیگوں میں تیز مسالے والا سالن تیار کیا جاتا ہے۔ معدہ ایسے کھانے کا عادی نہیں ہوتا، اس سے جسم کی طرف سے شدید نوعیت کی مزاحمت دیکھنے میں آتی ہے۔ ڈاکٹر شادی نے تفصیل سے بتایا۔ یہ پرتضاد شخص مجھے قدم قدم پہ حیران کرتا رہتا تھا۔ سمجھنے کا دعویٰ رکھنے کے باوجود اسے آج تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کس بات پر خوش ہوگا، کس پر ناراض اور کس بات پر خاموش رہے گا۔ اس کے رد عمل کا قبل از وقت اندازہ کرنا نہایت مشکل کام تھا۔ ریام خان کے مقابلے میں سینہ سپر ہونے والا، اس سے بڑا اور کہیں زیادہ مضبوط دکھائی دینے والا ڈاکٹر منور اسما کے مقابل معصوم بچوں کی طرح خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ چہرہ اندرونی آسودگی کے گل رنگ عکس سے مالا مال تھا۔ میں اس کے پہلو میں چارپائی کی پانتی کی جانب بیٹھا چور نگاہوں سے کسی تتلی کی مانند کمرہ کمرہ گھومتے اسما کو دیکھتا رہا۔ وہ پوری کوٹھی کو دیکھ بھال آئی اور فاطمہ کے قریب کھڑی ہو کر بولی، چلیں تم اب بالکل ٹھیک ہو نا؟ ریام خان ابھی تک متفکر تھا۔ جی انکل میں فٹ ہوں، وہ بولی۔ ریام خان کھڑا ہو گیا، جاتے جاتے رک کر پلٹا، چپتی ہوئی نگاہوں سے ڈاکٹر شاہ جی پر گاڑ کر بولا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ ساگر میں رہ کر مگرمچھ سے بیر رکھنے والا مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ شاہ جی نے جواباً مسکرا کر کہا، مگرمچھ کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ بد ہضمی کی صورت میں اسے اپنے معالج کے پاس ہی آنا پڑتا ہے، جو علاج کے بہانے اس کے نکیلے دانت بھی کھینچ سکتا ہے۔ نوکر نوکر ہی ہوتا ہے، خاص سرکار کا ہی کیوں نہ ہو۔ سیانے کہتا ہے کہ نوکری کر کے پیٹ پالنے والے کو اکڑ زیب نہیں دیتی۔ ریام خان کے لہجے سے عیاں دھمکی کو میں نے محسوس کیا بغیر نہ رہ سکا۔ ہاں ٹھیک کہتے ہیں آپ، مگر آپ کو شاید علم نہیں کہ میں نے فاقہ کشی کو پہلے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے۔ رہی بات نوکری کی، تو آپ لوگوں کے اختیار میں فقط اتنا ہے کہ میل جول کر کے میرا اس اسپتال سے کسی اور اسپتال میں تبادلہ کروا سکتے ہو۔ جی مانے تو تبادلہ کروا دو، میں جہاں بھی جاؤں گا ایسی ہی کوٹھی اور ہسپتال میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ انگنت غریب وہ دو چار پھرون میری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ شاہ جی کے لہجے میں تلخی امیز لاپرواہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ یہاں میری جگہ آنے والا ڈاکٹر اپنے رہائش شہر میں ہی اختیار رکھے۔ ڈیوٹی کے بعد اسپتال میں آپ لوگوں کو ایک آدھ شیر مار کر گولی دینے والا بھی نہیں ملے گا۔ شاید تمہیں علم نہیں ہے کہ تمہارے پاس لائی جانے والی کون ہے، وگرنہ تم اتنا اونچا نہ بولتے۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں واقعتاً نہیں جانتا، مگر یقیناً یہ آپ کی عزیزہ ہے، یہ نورپور کی رہنے والے نہیں ہے، یہ سردار حیدر خان کی بیٹی ہے۔ حیدر خان کو تو تم جانتے ہی ہوگے ہیں؟ ریام خان کا لہجہ بفرا ہوا تھا۔ شاید آپ بلوچ نگر والے حیدر خان کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر اسے تمہاری ہٹ دھرمی کا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں کھڑے پیر نوکری سے نکلوا دے گا۔ ریام خان کی آنکھیں شعلہ بار تھیں۔ زہر خند مسکراہٹ ڈاکٹر شاہ جی کے لبوں پر تیر گئی۔ اس نے اپنے تئیں سردار ریام خان کی دھمکی کا مکمل اور مختصر جواب دے دیا تھا، جو اپنے مفہوم انگیز متن کے ساتھ ریام خان سمیت ہر شخص پر آشکار ہو گیا تھا۔ ریام خان کا بیٹا اپنے باپ سے آنکھوں میں صورتحال سے آگہی مانگنے لگا۔ باپ نے جوان سال بیٹے کو دیکھا، پھر دھمکی آمیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے کوٹھی سے نکل گیا۔ اسما نے ڈاکٹر شاہ جی کو سلام کیا، اجازت چاہی، مسکرا کر کہا، انکل ویٹ فار می، آئی شیل کم بیک سون۔ اوکے مائی سن، آئی کیئر اباؤٹ یو، ڈاکٹر نے چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسما نے ایک طائرانہ نگاہ مجھ پر ڈالی۔ سلام شکریہ کچھ اور۔ بہرحال کچھ مفہوم امیز تاثر اس کی آنکھوں سے ایک ثانیے کو حویدہ ہوا تھا، پھر اس نے ریام خان کی تقلید میں قدم بڑھا دیے۔ گاڑیوں کے دروازے بند ہونے، گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے اور چلے جانے تک میری نگاہیں کوٹھی کے کھلے دروازے کے خلا پر جمی رہی۔ اسما کے لہرا کر نکلنے کا آخری منظر کئی ساعتوں تک ٹھہرا رہا، پھر ہولے ہولے تحلیل ہو گیا۔ دور سے ملنے والی حسن کی ایک جھلک پر جینے والا خالہ اگر میرے ساتھ ہوتا یا میری جگہ پر ڈاکٹر شاہ جی کو اسسٹ کر رہا ہوتا تو یقیناً اسما کے دروازے سے نکلتے ہی اینٹوں کے بنے فرش پر ڈھیر ہو گیا ہوتا۔ اس کے جنون کو دیکھتے میں پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ حسن کے دیدار کی اتنی طویل مہلت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔